اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابھی آج ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کا جو ہینڈیکیپ ٹیسٹ ہوا اس کے حوالے سے آپ لوگ ضرور اس کو سنیے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ایک انہوں نے یہ جو ایک نوٹیفیکیشن کیا ہے کہ آپ ری چیکنگ ری ٹوٹلنگ کے لیے اپلائی کریں. میں آپ کو ذرا سمجھاتا ہوں کہ وہ ہے کیا. آپ کو بالکل بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فار گاڈ سے جو بھی لوگ یہ بچوں کو سمجھا رہے ہیں یا جو بھی جنہوں کو لگتا ہے کہ آپ کو اپلائی کرنا چاہیے، میں ابھی آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں لاجیکلی چیزوں کو. میرا خیال ہے کہ ہمیں کامن سینس سے دیکھنا چاہیے، تھوڑی سی عقل سے دیکھنا چاہیے. مطلب یہ تو بہت 1+1 2 کی طرح کی بات ہے. اب لکھا ہوا یہاں پہ کیا ہے اور ہوگا وہاں پہ کیا، جس کے لیے آپ 3000 روپے جمع کرائیں گے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن آیا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، یہ یہاں سے میں پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. آپ نے پڑھ لیا ہوگا لیکن پھر بھی ری کاؤنٹنگ ری چیکنگ ڈزنٹ مین ری اسیسمنٹ اور ری ایویلویشن مارکنگ آف دا آنسر شیٹ. مطلب یہ ہے کہ آپ کی ری مارکنگ نہیں ہوگی، ری اسیسمنٹ نہیں ہوگی، بالکل بھی نہیں ہوگی. کیا ہوگا یہ دیر از نو کمپیوٹیشنل مسٹیک ان دا گرینڈ ٹوٹل، یعنی پلس کرنے میں کوئی مسٹیک نہیں ہوئی. صرف اب ہوگا کیا آپ کے ساتھ؟ ہوگا یہ کہ یہ جیسے میرے پاس آپ جب وہاں پہ جائیں گے 3000 روپے جمع کرائیں گے اور اس کے بعد یہ آپ کی یہ میرے پاس ایک بلو کلر والی ایک کسی کی آنسر شیٹ ہے کسی بچے کی، اس کی کاربن کاپی ہے. آپ کی وہ کاربن کاپی ادھر سامنے رکھیں گے، وہ والی کی جو اپلوڈ ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور کہیں گے ان کو کراس چیک کر لو. کیا ادھر بھی اتنے ہی منتے ہیں؟ آپ وہاں یہ نہیں کہہ سکیں گے یہ آؤٹ آف کورس ہے، یہ رانگ آنسر ہے، یہ ادھر ہوا ہے، شفل ہوا ہے. کچھ بھی نہیں. آپ کا کویسچن پیپر آپ کو تو نہیں دکھایا جائے گا. آپ کو صرف 2 چیزیں وہی دکھائیں گے جو آلریڈی آپ کے پاس موجود ہیں. آپ گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں. آپ آنسر کی موجود ہے یہاں پہ ساری موجود ہیں. آپ کو وہ آنسر کی اور آپ کی یہ صرف یہ ہے کہ یہ کاربن کاپی ہے وہ اوریجنل ہوگی وہ سامنے رکھ دیں گے. بلکہ اس یہ بھی ممکن ہے اوریجنل بھی نہیں لے کے آئیں گے. وہ کہیں گے آپ اپنی ہی کاربن کاپی لے کے آئیں اور یہ آنسر شیٹ کے ساتھ ہم اس کو ٹوٹل کرتے ہیں بیٹھ کے. تو اس کام کے لیے 3000 روپے دیں گے. مجھے کوئی عقل مند بندہ بتا دے کہ اس کا فائدہ کیا ہو، اس کی کوئی لاجک مجھے سمجھا دے. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جائیں اور 3000 روپے جمع کرا دیں، آپ کے پاس مطلب ایک تو آپ نے 8000 روپے جمع کروائی پہلے، اور ایک انہوں نے جو آپ کے ساتھ کیا وہ سب کے سامنے ہے جو ظلم کیا انہوں نے. اس کے بعد اگر کسی کے 4 نمبر کم ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ٹوٹل میں سمجھتے ہیں ڈفرینس آ رہا ہے، ٹوٹل میں ہم چیک کر چکے ہیں 99% کیسز میں ٹوٹلنگ کا کوئی ڈفرینس نہیں آ رہا ہے. جو ٹوٹلنگ کا آپ کہہ رہے ہیں ڈفرینس ہے وہ زیادہ تر اس طرح سے کہ آپ لوگوں نے اپنے گریس مارکس لگائے ہوئے. گریس مارکس نہیں ہے کہیں پہ، گریس مارکس نہ لگائیے. اگر کوئی ایک ایسا کیس ہے کہ آپ کے ادھر کی اور جو ان کی ہے اس کے اکارڈنگ، کیونکہ ابھی تک وہی کی کے اکارڈنگ مارکنگ ہوگی. آپ کے اس کی کے اکارڈنگ اس آنسر کاپی کے اوپر آپ کے اگر 15-20 نمبر کا ڈفرینس آ رہا ہے اور اتنا ڈفرینس آ رہا ہے کہ آپ کے 190+ میں مارکس چلے جاتے ہیں اور آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو جاتا ہے، ہاں 10 ضرور چاہیے آپ. ادروائز کسی کے 160 سے 70 بھی ہوتے ہیں. اگر فرض کریں ٹوٹلنگ میں 10 نمبر کا ڈفرینس بھی ہے، مجھے بتائیے 170 سے کیا کر لیں گے آپ؟ خام خواہ آپ کی 3000 روپے جمع کرائیں گے جا کے. ہم کورٹ میں جائیں گے، سب سے پہلی بات تو ہم نے یہ کرنی ہے کہ یہ آپ نے ایک نیا دھندا شروع کر دیا، آپ کو شرم آنی چاہیے. اگر آپ کی واقعی انٹینشن ہے کہ آپ بچوں کو کوئی ریلیف دینا چاہ رہے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے بچے کا کویسچن پیپر لے کے آئیں، اس کے سامنے رکھیں، اس کا جو سیکوینس ہے کویسچنس کا اور اس کے اندر جو آپشنس کا سیکوینس ہے اس کے اوپر بات ہو. اور یہ جو ہے نا اس کے بعد تاکہ اس کا کوئی فائدہ بھی ہو پریکٹیکلی. اس ایکسرسائز ساری کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے. یہ چاہ رہے ہیں کہ بچوں کو اس طرف ڈائیورٹ کر دیں، ہم بچے اس طرف لگے رہیں، 2-3 دن ہمیں اور مل جائیں. جو ٹائم آگے جاتا جائے گا تو یہ جو ہمارے خلاف پروٹیسٹ ہے ہمارے اگینسٹ ہو رہا ہے ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر، جو کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں اس میں بچے تھوڑا سا کم ہو جائیں گے اور یہ موومنٹ تھوڑی سی ویک ہوگی تو یہ آہستہ آہستہ سے خود ہی ڈائی آؤٹ کر جائے گی. تو پلیز آپ سمجھیے، ہر ایک بندے کو جس کو خود مطلب اوور آل سمجھ نہیں ہے چیزوں کی، ہر ایک کو نہ سنیے، ہر ایک کو نہ فالو کریے، اپنی عقل استعمال کریے. اور یہ دیکھیے، اب میں فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی چیز آپ کو بتاتا ہوں.
یہ کویسچن پیپر والا جو معاملہ ہے، اب سب سے بڑی جو سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اب آپ یہ بھی سنتے آئے ہیں اس سے پہلے، اتنی میلز ادھر کر دو، اتنی میلز ادھر کر دو، یہ کر دو. مجھے کوئی ایک بندہ بتا دے ابھی تک کی ساری جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان ساری ایکسرسائزز کا کیا فائدہ ہوا. اب یہاں پہ میں کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں، کچھ لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے باہر جانا ہے، یہ دیوار توڑو آ کے، اور آپ سارے لگ جاتے ہیں دیوار توڑنے کے اوپر. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھائی آپ کو باہر جانا ہے، وہ دروازہ ہے، تو آپ کدھر جائیں گے؟ عقل استعمال کرنی چاہیے، کامن سینس استعمال کریے، جو کام کرنے کا صحیح طریقہ ہے وہ کریے. میں ڈے 1 سے کہہ رہا ہوں، یوز لیس آپ ایفرٹس نہ کریں. آپ ڈیسپریٹ ہیں سارے، آپ جو ہے نا وہ ظاہر سی بات ہے ہرٹ ہوئے ہوئے ہیں سارے اسٹوڈنٹس، لیکن یہ حل نہیں کیا ہے کہ آپ خام خواہ مزید ادھر پیسے لگائیں گے. اتنے ہی پیسے کسی اچھے لائر کو دے دیں، اپنا کیس کر لیں جا کے، اس سے فائدہ ہوگا. جو اس سے پہلے جو آپ سے ایکسرسائزز کرائی گئی، جو ابھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ اپلیکیشنز دے دو جا کے اور 3000 جمع کرا دو، وہ جو کہہ رہے تھے اتنی میلز کر دو رزلٹ رک جائے گا، آپ یہ کر دو وہ ہو جائے گا، ان چیزوں کا کیا ہوگا؟ مجھے کوئی ایک بندہ بتا دے کہ اس کا سر یہ فائدہ ہو گیا ہے. جسٹ ٹیل می ون سنگل پوائنٹ، ایک چیز کا ڈفرینس آیا، جسٹ اونلی ون تھنگ کریٹڈ دا ڈفرینس. میں کلیئرلی بتا رہا ہوں آپ کو، وہ کیا تھا؟ ہم نے جو کل سیکنڈ پٹیشن پرسوں کی تھی، اس میں ہم نے ایک بہت تگڑا لائر جا کے کھڑا کیا اور اس کی وجہ سے ہمیں کویسچن پیپرز مل گئے. اگر یہ نہ ہوتا تو کل ہمارا کیس پرسوں ختم ہو گیا تھا. آپ کا کویسچن پیپرز نہ آتے، جسٹ امیجن فار سیکنڈ کویسچن پیپرز آپ کو نہ ملے ہوتے. کمیٹی کے اندر، کمیٹی میں بھی کویسچن پیپرز نہیں دیے گئے تھے. اس کمیٹی کی تو اتنی اوقات تھی کہ کویسچن پیپر بھی پریزنٹ نہیں کیے گئے تھے. دیٹ واز جسٹ بیکاز آف دیٹ لائر. وہ ایک بڑا نام تھا اور ہم نے وہ کیا، اور الحمدللہ اس کی وجہ سے ہمیں کویسچن پیپرز مل کے اب سارے کا سارا جو آپ کا کیس بن رہا ہے، سارا ایویڈنس ہے، سارا کچھ ہے، وہ ان کویسچن پیپرز کی وجہ سے ہے. رزلٹ آ چکا ہوتا تو آپ کیا کر لیتے؟ امیجن کر لیجئے. تو پلیز مس گائڈ نہ ہوں، ڈیوائڈ نہ ہوں اور ہوپ لیس نہ ہوں، اور اس طرح کی ڈیسپریٹ ایفرٹس نہ کریں جن کا کوئی لاجیکل اینڈ ہے ہی نہیں. کچھ لوگ آپ کو کہتے ہیں یہ فلاں سیکٹری کا نمبر ہے، اس کو میسیجز کر دو. بھائی اللہ کے بندو، ایک سیکٹری کو میسیج کرو گے کیا ہو جائے گا اس سے؟ یعنی جو بھی بندہ آپ کو کوئی بات بتاتا ہے اس کا لاجیکل کنکلوژن پوچھ کے، ہمیشہ آپ کسی لاجیکل اینڈ کی طرف جانا چاہیے آپ کو نا. آپ یہ نہیں کہ ادھر سے جائیں گے بند گلی میں، آگے کیا ہو جائے گا؟ دیوار ہے، ٹکر مارو گے. تو فار گاڈ سیک میں کافی دنوں سے سمجھا رہا ہوں. کچھ لوگوں کو تو ان کو تو سنسنی کریٹ کرنا، ان کے اپنے معاملات ہیں، اپنے مسائل ہیں، کچھ چینل چلانا ہے، 4 ویوز لینے، کچھ کرنا ہے، وہ ان کو کرنے دیں. لیکن آپ وہ کریے جہاں سے آپ کو بہتری نظر آ رہی ہے، اور ایک پلیٹ فارم پہ رہیں، یونائٹڈ رہیں، ڈیوائڈ نہ ہوں اور ہوپ فل رہیں. آپ کی امید آپ کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے. تھینک یو سو مچ.